حالانکہ شریعت نے دوسرے کے بارے میں کہا ہے کہ جب اچھا عمل کر رہا ہے تو اندر جھانکنے کی کوشش مت کرو، عمل کو دیکھو۔ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہماری فوج نے 1000 کلومیٹر کا بارڈر سنبھالا ہوا ہے، مجھے کہنے لگے یہ کوئی مجاہد تھوڑی ہیں، یہ تو پیسوں کی تنخواہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ملک کا تو دفاع کر رہے ہیں نا، 1500 کلومیٹر کا، 1000 بھی نہیں، برف پوش پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بارڈر سنبھالا ہوا ہے ہمارے فوجیوں نے، قربانیاں تو دے رہے ہیں، سمندر سنبھالا ہوا ہے، تو مان لو کہ مجاہد ہیں، کتنا اچھا عمل ہے۔ نہیں جی ان کی نیت کیا ہے؟ تنخواہ۔ تو کیا مطلب؟ کام ٹھیک کر رہے ہیں، اندر سے ٹھیک، یہ الزام لگا دیا نا اندر سے ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی ہے میدان جنگ میں، جب جنگ کا میدان گرم ہوتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے فرماتے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی کو قتل کیا نا میدان جنگ میں، جو اس کی جیب سے نکلا وہ قاتل کا۔ اب دیکھو صحابہ لڑ تو جنت کے لیے رہے ہیں، آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں نا، لیکن اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ بھائی جنت تو بعد میں ملے گی، اللہ کی طرف سے ایک اور گریبی پہلے مل رہی ہے۔ تو دنیا کا بھی تو انسان محتاج ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں بھی تو انسان کو وسائل چاہیے نا، پیسے بھی چاہیے، مال غنیمت بھی چاہیے، ساز و سامان بھی چاہیے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ بھائی جنت تو مل ہی رہی ہے، ساتھ میں غریبی میں اگر ہمیں اس کی تلوار بھی مل جائے، اس کا تیر بھی مل جائے، اس کی زرہ بھی مل جائے، جیب سے پیسے بٹوے سے نکلیں، وہ بھی کس کے ہوئے؟ ہمارے، تو اور اچھا ہے، تو اور جوش سے لڑتے تھے۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا، ہم کہتے یہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے۔ بھائی پیسوں کے لیے اگر صرف لڑ رہے ہوتے تو صحابہ تو تجارت کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے تھے نا۔ تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ اگر آپ آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں موٹیویشن کے لیے دنیا بھی شامل کر لیں، یہ اخلاص کے منافی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں آپ کو اب جزا ہی نہیں ملے گی۔ تو دوسرے کا ہر عمل، کوئی حکمران، کوئی حاکم اچھا کام کر لے، بھائی بہت اچھا کام کر لیا کسی صدر نے، کسی وزیر اعظم، کسی کی بات کر رہا ہوں، موجودہ کی بات نہیں کر رہا، لوگ پھر کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کوئی بھی، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، اچھا کام کر لیا، بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی حکمران، سیاستدان، کوئی بھی علاقے کا ناظم نے کام اچھا کر لیا، تو جو اس کے اپوزٹ ہیں، اپوزیشن میں ہیں، کام تو اچھا ہے، بندہ ٹھیک نہیں، اس کی نیت یہ نہیں ہے، اس کی نیت تو ووٹ حاصل کروں میں۔ تو بھائی چلو ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے، کچھ کر کے کچھ ووٹ حاصل کر رہا ہے نا، فری پاکٹ میں تھوڑی حاصل کر رہا ہے۔ اور جو اس کے حامی ہوتے ہیں وہ ہر الٹے کام کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قوم کے وسیع مفاد میں یہ حضرت نے الٹا کام کیا ہے، یہ جو حضرت نے اس دفعہ کرپشن کی ہے نا، یہ قوم کے وسیع مفاد میں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو اب دیکھو اندر سے ٹھیک ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ جب حدیث کا جو میں نے پیش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل ٹھیک ہوتا ہے، یعنی انسان اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ جو دل، ہمارا دل جو ہے، جو مادی دل ہے، جو دھڑک رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں پوری باڈی ٹھیک، اور جو روحانی دل ہے اس کے ٹھیک ہونے سے ہماری روحانی باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جسمانی باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مادی دل کو ٹھیک کرنا نا، بھاگیں دوڑیں، اس سے ٹھیک ہوتا ہے، یہ پراٹھے کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ جو باڈی بنانے کے چکر میں ہے نا، بریانیاں پھوڑ پھوڑ کے باڈی، کل میں کہیں کسی کیٹل فارم والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یار، میں نے کہا آپ لوگ بچھڑا پالنے کے کتنے لیتے ہو؟
دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں محمود بھائی ٹھیک ہے, ان کے ریلیٹیو ہیں. میں نے کہا بھائی آپ لوگ بچڑا پال کے دیتے ہیں 2 سال میں نا, قربانی کے قابل بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا 1 مہینے کے 35,000, 1 مہینے کے, تو 2 سال میں نے کہا تو بہت زیادہ مہنگا. انہوں نے کہا لیکن وہ بچڑا ایسا بنتا ہے کہ وہ 50-60 لاکھ کا ہو جائے گا, یعنی آپ کا جتنا خرچہ ہوا ہے اس سے ڈبل پروفٹ دے کے جائے گا. کیا کھلاتے ہیں جی, بادام اور وہی تیل اور پستے اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یار یہ تو 35,000 میں اگر 1 لاکھ والا بچڑا 40 لاکھ کا ہو رہا ہے اور ایسا آپ بنا دیتے ہو. میں نے کہا حقر کو اگر آپ کے پاس آ جاؤں اور 2 سال میں مجھے ایسا بنا دیں آپ, اتنی کھلائی پلائی اور اتنی مینٹیننس, تو یہ تو بندہ تو پھر ہم بچڑا کیوں پلوائیں بھائی, ہم خود ہی نہ پل جائیں. تو میں نے کہا مجھ سمیت 4-6 آدمی اگر آپ کے پاس آئیں تو مہینے کا بتاؤ کتنا لوگ. میں چاہتا ہوں میں 1.5 کروڑ کا ہو جاؤں ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں میں 1.5 کروڑ کا ہو جاؤں, ایسا لگوں یہ جو ویسے لاسانی کے بچڑے دیکھے ہیں نا آپ نے, لاسانی اور دل پسند اور جو بڑی بڑی. میں نے کہا یار ہم بھی اگر ایسے ہو جائیں سبحان اللہ. لیکن ایک فالٹ یہ ہے کہ وہ بچڑا جب بنتا ہے نا 2 سال میں تو بس وہ کٹ جانے کے لیے ٹھیک ہے وہ بیچارہ چلنے پھرنے کے قابل, بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں ہوتا. تو بھاگنے دوڑنے کے قابل تو جب ہی ہوتا ہے جب بھاگے دوڑے نا, جب یہ چیزیں نہ کھائے تھوڑی کھائے اعتدال سے. خیر, تو جسمانی دل جب صحت مند ہوتا ہے تو جسمانی جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے, اور جب روحانی دل صحت مند ہوتا ہے تو روحانی جسم بھی جسم سے نکلنے والے اعمال ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, ٹھیک. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل گلستہ نا باغ کی طرح خوش تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. بنتا ہے نا 2 سال میں تو بس وہ کٹ جانے کے لیے ٹھیک ہے وہ بیچارہ چلنے پھرنے کے قابل, بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں ہوتا. تو بھاگنے دوڑنے کے قابل تو جب ہی ہوتا ہے جب بھاگے دوڑے نا, جب یہ چیزیں نہ کھائے تھوڑی کھائے اعتدال سے. خیر, تو جسمانی دل جب صحت مند ہوتا ہے تو جسمانی جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے, اور جب روحانی دل صحت مند ہوتا ہے تو روحانی جسم بھی جسم سے نکلنے والے اعمال ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, ٹھیک. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل گلستہ نا باغ کی طرح خوش تھا تو ہر شے سے ٹپکتی